اب اس کے بعد جو ہے انسان اپنے ظلم کا بدلہ اگر وہ ظلم زیادتی کرے کہ بعض اگر وہ یہ سمجھے کہ میں جو ہے کیا ہوں، میں شوہر ہوں، مجھے کلی طور پر اختیارات حاصل ہے، تو گھر کے ماحول جو ہے گھر کے ماحول جو ہے کیا ہونا چاہیے. ایک یہ بھی اہم بات ہے کہ گھر کا ماحول کس طرح سے ہونا چاہیے. کیا جمہوریت والے ہونا چاہیے یا آمیریت ہونی چاہیے، یعنی ڈیموکریسی ہونی چاہیے یا آٹوکریسی ہونی چاہیے. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ڈیموکریسی کیوں ہونا چاہیے، جمہوریت نہیں ہونی چاہیے، آٹوکریسی ہونا چاہیے. آٹوکریسی آمیریت ہونی چاہیے. آمیریت ظالمانہ ہونا چاہیے کہ میں جو کہہ دیا پتھر کی لکیر بس وہی ہونی چاہیے. سارے لوگ مشورے دیتے تھک جائیں، کیونکہ میں ہیڈ آف ہاؤس ہوں، میں گھر کا بڑا رہنما ہوں، سردار ہوں، میں کسی کی بات کیوں مانوں، جیسا کہ ظالمانہ حکومت میں ہوتا ہے. تو اس طرح کا تصور وہ اپنے آپ میں کیے بیٹھتا ہے کہ میں کسی کے مشوروں کو نہیں مانوں گا، میں کسی کی باتوں کو کیوں مانوں، میں گھر کا بڑا ہوں، میں نے جو کہہ دیا وہی صحیح ہے. جہاں حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جب تمہیں کسی بات کا معاملہ کسی چیز کے متعلق تمہیں کوئی کرنا ہو تو شاورہم فی الامر، مشورے کر لیا کرو. مشورے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، مشورے کا اللہ نے حکم بھی دیا ہے، تو مشورے کر لیا کرو. لیکن بعض اوقات آدمی یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر بڑا ہوں، میں کیوں کسی سے مشورہ کروں، میں کسی سے دوسری بات کیوں لوں، میری عقل کافی ہے فیصلہ کرنے کے لیے. تو اس فیصلے میں وہ کیا کرتا ہے، ظلم کر بیٹھتا ہے، اور انسان اپنے ظلم کا بدلہ اسی دنیا میں ہی کیا ہے پا لیتا ہے. یہ تو ایک اصولی بات ہے کہ انسان اپنے ظلم کا بدلہ اسی دنیا میں پا لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو سب سے پہلے پکڑتا ہے. یاد رکھیے اس بات کو کہ ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے سب سے پہلے پکڑتا ہے، اور مظلوم کی جو ہے اللہ تک سب سے پہلے پہنچتی ہے. اب اس کو میں سمجھاؤں کس طریقے سے، ایک روایت کے تحت سمجھا دوں کہ ظالم کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے پکڑتا ہے. کہ فرعون کی عمر تقریباً 400 سال تھی. 400 سال میں اپنے آپ کو اس نے کیا کیا نہیں کہا. اس نے اپنے آپ کو خدا کہا، اس نے لوگوں سے سجدے کروائے، اور اس طرح سے جو ہے بہت سارے کام اس نے کیے جو منافی تھے، جس پہ اللہ ناراض ہوتا. لیکن اس کے زندگی بہت اچھی طریقے سے چل رہی تھی، کبھی اللہ نے اس کی پکڑ نہیں فرمائی، وہ سب کچھ اچھا چل رہا تھا. 400 سال زندگی ہوئی، کبھی اس کی طبیعت بھی خراب نہیں ہوئی، کبھی بیمار بھی نہیں ہوا، کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا. تو ان حالات کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ رب تعالیٰ، یہ فرعون کو بڑی طویل عمریں دی ہے، یہ اپنے آپ کو ایک ایسا کلمہ کہا جو دنیا میں کسی نے نہیں کہا. اس فرعون نے اپنے آپ کو کیا کہا، انا ربکم الاعلیٰ کہا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن فرعون نے اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ سب سے بڑا رب ہونے کا دعویٰ کیا. تو اتنے بڑی ساری باتیں ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوا، سب معاملہ سیدھا سادہ چلتا رہا. پھر اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پکڑ فرما لی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دریائے نیل میں اس کو ڈبو دیا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کو طویل زمانے تک وہ زندگی گزارتا رہا، لیکن وہ لوگوں کے ساتھ جو بھی معاملہ کرتا تھا وہ ٹھیک تھا. لیکن اب اس کے بعد وہ ظلم پر اتر آیا تھا. آخری زندگی کے مرحلے میں وہ ظلم پر اتر آیا تھا. کس طور پر؟ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کہ وہ لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا، یعنی بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، اور جو ہے لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا. یہ ظلم ہے، ذبح کر دینا انسان کو، یہ ظلم ہے. تو وہ لڑکوں کو ذبح کرتا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا. تو اس نے اب ظلم کا معاملہ شروع کیا تھا. جب اس نے ظلم کا معاملہ شروع کیا، جب اس نے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کیا، بچوں کو ذبح کرنا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس ظلم کو اس طرح سے پکڑا کہ اب وہاں سے اس کے مہلت ختم ہو گئی. پروردگار عالم نے اسے فوراً پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اسے دریائے نیل میں غرق کر دیا، ہلاک کر دیا، ڈبو دیا، اور ساری دنیا کے لوگوں کے لیے بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کو فوراً پکڑتا ہے اور ظلم کی فوری گرفت فرماتا ہے، اور ظالم کو مہلت زیادہ سے زیادہ نہیں دیتا. تو اس سے تصور کریں کہ اگر گھر میں ظلم اور زیادتی کریں گے، اور گھر کے افراد پر اگر ظلم و زیادتی کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پکڑ فرماتا ہے، اور انسان اپنے ظلم کا بدلہ اس دنیا میں ہی پا لیتا ہے. کہ اپنے ظلم کا بدلہ اسی دنیا میں انسان کو دے دیا جاتا ہے. کہ فوری طور پر کہ قدیم وقتوں میں ایسی قوموں کے جو اسلام کے پیچھے پہلے بہت سے تھے، ظالم کو اس کے ظلم کی فوراً ہی آسمان کی طرف سے سزا مل جایا کرتی تھی. اسی جگہ اس وقت ایسی سزا جو سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس امت پر خصوصی توجہ فرمائی، رحم کا معاملہ فرمایا کہ سزا اب سر عام نہیں ملتی. جیسے لوگ عبرت کی نظروں سے دیکھیں، تو پہلے لوگ تو دیکھ لیتے تھے عبرت کی نظروں سے کہ یہ دیکھو فلاں ظالم تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دیا.
لیکن اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سزائیں عام نہیں رکھی بلکہ پوشیدہ طور پر رکھی، اس لیے بہت سے لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ مصیبت ان کے کاموں کا پھل ہے اور افتاد کی وجہ سے ان کے نظروں سے اوجھل ہو جا رہی ہے، اسے مادی وجوہات کی طرف سے پھیر دیے جا رہے ہیں، حالانکہ دراصل یہ سزا انہیں ظلم کے نتیجے میں مل رہی ہے۔ رب تعالیٰ نے علی اعلان قرآن مقدس میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے غافل نہیں ہے، ظالموں کے ظلم سے غافل نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے غافل نہیں ہے، عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو کچھ ظالمین کر رہے ہیں، وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن رب تعالیٰ نے انہیں کچھ مہلت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ ٹائم دیا ہے کہ وہ کچھ سدھر جائیں، ان کو کچھ تکلیف آئے، وہ سمجھ لے کہ میرے ظلم کا بدلہ مجھے مل گیا، میرے ظلم کا صلہ مجھے مل گیا، میرے ظلم کے قصور سے مجھے سزائیں مل گئی۔ اور یہ سب سے اہم ترین بات ہے ان کے لیے جو ظلم کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یہ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن جب ظلم کرنے والے کی فہرست ہوگی، ظلم کرنے والے جب ٹھہریں گے، کہاں ٹھہریں گے؟ میدان محشر میں ٹھہریں گے، اور جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کو اس طور پر لایا جائے گا وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، جہنم کو 70 فرشتے کھینچ کر لائیں گے، اور اس طرح سے کھینچ کر لائیں گے کہ ان کی لگامیں ہوں گی، اور 70 فرشتے اسے کھینچ کر اس طرح سے لا رہے ہوں گے، 70 نہیں بلکہ 70,000 فرشتے اس جہنم کو کھینچ کر لائیں گے۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، 70,000 فرشتے جہنم کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔ ظالمین جہنم سے قریب ترین ہوں گے، وہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ جہنم کی وحشت کو دیکھ کر ظلم کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یعض الظالم علی یدیہ، یہ جہنم کے منظر کو دیکھ کر اپنے انگلیوں کو منہ میں رکھیں گے، پھر اپنے انگلیوں کو دانتوں میں رکھیں گے، پھر اس کو کاٹیں گے کاٹیں گے کاٹیں گے، یہاں تک کہ پورا ہاتھ چبا دے گا، اس کا پورا ہاتھ اپنے دانتوں سے پورے ہاتھ کو چبا جائے گا، اور اسے اس بات کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کیا کر دیا۔ تو یہ ظلم کرنے والوں کی سزا ہے کہ اپنے ہاتھ کو وہ اپنے دانتوں سے کاٹ رہا ہے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں سے اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھ کو کاٹ رہا ہے، یہاں تک کہ پورا ہاتھ وہ اپنے دانتوں سے چبا جائے گا، اور اسے احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کیا کیا، کیونکہ اس کے سامنے جہنم ہوں گے۔ تو ظالموں کی سزا کس طرح سے رب تعالیٰ نے متفرق انداز میں بیان فرمایا ہے، تو اس سے نصیحت حاصل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا، اور جبکہ اس کے برخلاف انصاف کرنے والے، عدل کرنے والے، حدیث شریف موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں 6 لوگ ہوں گے، ان 6 میں سے یہ بھی ہوں گے کہ جو لوگ انصاف کرتے تھے، جو لوگ انصاف کرتے تھے وہ قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے، اللہ کے سائے میں انصاف کرنے والے ہوں گے۔ یہ سوچیں، تصور کریں کہ اپنے گھر میں انصاف کریں، ظلم کو نہ لائیں۔ ظلم کی سزا دنیا میں بھی بڑی سخت ہے اور آخرت میں بڑی سخت ہے، اور اسی طرح سے بیوی پر تشدد اور مار کا نقصان بھی سخت ترین پڑتے ہیں۔ اگر کوئی تشدد کرتا ہے، اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اس کی بھی جو ہے سزائیں دنیا میں ہی مل جاتی ہے، اور دنیا میں اس طرح سے سزائیں ملتی ہیں کہ جو ہے بڑا دشوار مرحلہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے بیجا شک کرنا، یہ بھی مرد کا یہ فرض ہوتا ہے کہ بیوی پر اعتماد کرے، یقین کرے، بیجا شک نہ کرے، گھر کے اندرونی معاملات عورت کے حوالے کر دے تاکہ وہ اپنی حیثیت کو جان سکیں اور اس کی عزت و عظمت اور ان کا وقار، اس میں خود اعتمادی پیدا کرے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگران ہے، یعنی عورت کیا ہے؟ بچوں اور شوہر کے گھر کی نگران ہے۔ اب ان کی نگرانی ان کے سپرد کر دیں۔ آپ کو یعنی شوہروں کو گھروں کی نگرانی کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، اور کیا چل رہا ہے، کیا پک رہا ہے۔ یہ گھروں کی جو ہے داخلی چیزیں ہیں، ان پر ضروری نہیں ہے شوہر کے لیے، کیونکہ یہ نگرانی عورتوں کی ہے، عورتیں نگرانی کریں تو انہیں خود اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا۔ پھر اگر شوہر بھی اس میں گھس جائیں گے ان کے معاملات میں، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر عورت اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کر پائے گی۔ اس کی وجہ سے جو مرد اپنی بیویوں پر بیجا شک کرتے ہیں اور ہر وقت اب اسے شک کی نگاہوں سے دیکھتا رہتا ہے، تو اس سے گھر کی لڑائی جھگڑوں کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ بیوی اپنے خاوند پر بیجا شک کرنے کو اپنی توہین سمجھتی ہے، کیونکہ وہ حق پر ہوتی ہے۔ ہزار وضاحتوں کے باوجود بھی جب مرد کا شکی پن دور نہیں ہوتا، اپنے ضد پر اڑا رہتا ہے، تو بالآخر اس کا نتیجہ
شادی کی ناکامی کی صورت میں نکلتا ہے، پھر اس سے جو ہے زندگی کی بہاریں ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ظلم اور تشدد سے بھی بچنا ضروری ہے، ناجائز پابندیاں بھی لگانے سے گریز کرنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کو لونڈی کی طرح ہرگز نہ مارو نہ پیٹو، اور ان کے ساتھ لونڈیوں کا برتاؤ نہ کریں۔ خادم یعنی جو خادمائیں ہوتی ہیں، لونڈیاں غلام ہوتی ہیں، نوکرانی تو نہیں کہیں گے، لونڈی کا مطلب جس کو خرید کر لایا جاتا ہے۔ نوکرانی تو ایک ملازمت ہے، ایک وقت تک کے لیے ملازمت ہے۔ اگر آپ نے بات کی کہ آپ کو 4 گھنٹے کام کرنا ہے تو 4 گھنٹے ہی کرے گی، 5 گھنٹے نہیں کر سکتے۔ لیکن غلام اور لونڈی کا جو مسئلہ ہے وہ ایک وقت مقرر ہو، کبھی بھی 12 بجے رات بھی اس سے کام لے سکتے، 1 بجے رات بھی کام لے سکتے، کبھی بھی کام لے سکتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ لونڈیوں کی طرح برتاؤ نہ کرو، کیونکہ لونڈی کیا ہے، ایک خرید کر لایا ہوا ایک اثاثہ ہوتا ہے اور ہمیشہ اپنے مالک کی اطاعت میں لگی رہتی ہے۔ تو خادم کو یعنی آج کے دور کے ملازموں کو نوکروں کو جو ہے غلام یا پھر جو ہے لونڈی تصور نہ کیا جائے، کیونکہ ان کے معاملات الگ ہیں اور ان کے معاملات الگ ہیں۔ اسی طرح سے اپنی بیویوں کو بیمار نہ کیجیے کہ اگر شوہر جا بجا شک کرنے لگے اور جو ہے کیا کہتے ہیں کہ خود غرض اور خود غرضی کا اظہار کرنے لگے، خود بین ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا کہ بیوی آہستہ آہستہ وہ ذہنی مریض ہو جائے گی۔ پھر اس طرح سے ذہنی مریض ہو جائے گی کہ شوہر کی ستم ظریفی کو تو دیکھیں کہ کسی مشورے، پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ جو ہے اس کی بیمار کو لے کر اپنی بیوی کو خود اس نے بیمار بنایا شک کر کے یا ان کو محبت نہ دے کر کے، وہ ذہنی طور پر جب بیمار ہو گئی تو پھر کسی مشورے کے لیے کسی عالم کے پاس فتوے پوچھنے کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بیچارے دکھ بھرے لہجے میں کہتے ہیں، مولانا صاحب دیکھیے ایسی دکھیا بیمار بیوی ہی ہمارے قسمت میں لکھ دی گئی تھی۔ پھر اپنے قسمت کو کوستے ہیں، اس کی بیماری اور علاج سے میں تنگ آ چکا ہوں، مولانا کوئی تعویذ وغیرہ دیجیے، کوئی مشورہ دیجیے کہ اب میں کیا کروں۔ بڑے بڑے ڈاکٹر حکیم کے پاس لے گیا، حکیمی علاج بھی کروائے، ہومیوپیتھک بھی دوائی کروایا، کوئی افاقہ نہیں، کوئی اس میں اندر جو ہے کوئی افاقہ نہیں اور کوئی اس میں جو ہے اصلاح نہیں ہوئی۔ تو یہ بیمار خود اس نے اپنی بیوی کو بیمار بنایا۔ جب وہ ذہنی طور پر بیمار ہو گئی، اب اس کے علاج کے لیے ادھر ادھر پھر رہے ہیں، جب علاج کے لیے پھر رہے ہیں تو دواؤں کا اثر نہیں ہے، تو پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کا محاسبہ کرنی چاہیے کہ یہ جو ہے دن آئے ہیں تو اس کی وجہ خود وہی شخص ہے، خود وہی مرد ہے، اس نے ہی اپنے کرتوتوں اور اپنے عمل سے ایسے دن کو اس نے دعوت دی ہے، ایسے دنوں کو بلایا ہے۔ تو چاہیے کہ اس طرح کے برتاؤ نہ ہونے پائے۔ تو شوہر کی کئی ذمہ داریوں میں سے 2 ذمہ داریوں کو آج میں نے بیان کی۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ محبت کیجیے اپنی بیویوں سے، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جو ہے بیویوں پر، دوسری ذمہ داری کو میں نے بیان کیا کہ سختی سے بچیں، ظلم نہ کریں، اپنی بیویوں پر سختی نہ کیا جائے اور ظلم نہ کیا جائے، اور بیجا جو ہے اپنی طاقت کا استعمال نہ کیا جائے، طاقت سے زیادہ ظلم نہ کرنے میں یعنی بیجا سختی میں یہ تمام چیزیں آ گئے، تو ان کے عورت کو طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالی جائے۔ تو یہ دو اصول اور 2 ذمہ داری شوہروں کے بتائے گئے ہیں، تو ان 2 اصولوں پر بھی قائم رہیں تو یقینی طور پر ایک کافی حد تک جو ہے زندگی خوشگوار رہ سکتی ہے، اور کافی حد تک زندگی کی بہاریں آپ لوٹ سکتے ہیں، اور وہ گھر جو ہے جنت کا نقشہ اور جنت کا نظارہ پیش کر سکتا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تمام امت مسلمہ کو حق سننے، حق کہنے اور حق پر سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔